الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا صحت کی قدر کریں۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور صحت کے جانے کے بعد صحت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب صحت بحال رکھی ہے تو اس وقت ہی ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، انسان کی پیدائش کا مقصد رب کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے صحت ضروری ہے۔ اس ناحیہ سے صحت کی قدر کرنا عبادت میں شامل ہے، کیونکہ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، واجب کی ادائیگی جس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہو وہ بھی واجب ہے۔ گویا کہ صحت کی قدر کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، ان کی قدر نہیں پہچان پاتے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ صحت اور فرصت۔ صحت حاصل ہے تو صحت کی قدر کرنی چاہیے، فرصت حاصل ہے تو فرصت کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت کی قدر کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک انسان بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرے۔ سوال یہ ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کی حفاظت کے بارے میں اسلامی تدابیر کیا ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے ایک بندے کو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بیمار کا علاج صدقہ اور خیرات سے بھی کیا جاتا ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کیا کرو، اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ عجیب طریقے سے اس سے بھی ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں مطردۃ للداء عن الجسد، یعنی قیام اللیل کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور اگر ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اس سے صحت اور بحال رہے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت یاد کریں کہ جب ایک بندہ سونے جاتا ہے تو شیطان اس کے سرے پر 3 گرہ لگاتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، تمہارے اوپر لمبی رات ہے، آرام سے سو۔ چنانچہ جب وہ اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ۔ جب ایسا کر لیتا ہے تو وہ چست ہو جاتا ہے، پاک طبیعت ہو جاتا ہے، ورنہ خبیث طبیعت اور سست بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ صبح سویرے نہیں جگتا تو عجیب طریقے سے اس کا اثر اس کی صحت پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صبح سویرے بھی اذکار و اورات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی صحت کی بحالی میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لم یضرہ شیء، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی دم کرتے رہنا چاہیے۔ صحت کی بحالی میں، صحت کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر دن دم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت حسن اور حسین کو دم کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے۔ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دوبارہ سنیے اور اپنے بچوں پہ دم کرتے رہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔
سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں تم سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دعا یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ روحانی علاج کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صحت کی حفاظت میں اس کا بھی بہت رول ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 میں بیان فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، اس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے تو سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھ میں پھونکتے اور پھر اپنے چہرے اور اپنے جسم کے ہر حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ تو یہ عمل بھی سونے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ ان کو جسم میں ایک جگہ پر درد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی انہوں نے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ درد کی جگہ پر انگلی رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ نے چاہا تو ہمیں عافیت ملے گی۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی جس کی موت حاضر نہ ہوئی ہو اور 7 مرتبہ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عافیت دیتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ صحت کی بحالی میں کھانے پینے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس انداز میں کھانے پینے کا استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب پانی پئیں تو 3 سانس میں پانی پئیں، اسی طریقے سے پانی پئیں تو پانی ہی میں سانس نہ لیں، اسی طریقے سے کم کھانا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ ایک بندہ جن برتنوں کو بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ ایک آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اپنی کمر کو سیدھا رکھ سکے، اگر کھانا ہی چاہتا ہے فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، تو 1/3 میں کھائے، 1/3 میں پیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ اسی طریقے سے صحت کی بحالی میں ورزش کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس بارے میں بھی اسلام ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمان 5 وقت کی نمازیں اگر پیدل چل کر کے مسجد میں جائے تو ایک طرف اس میں ثواب ملتا ہے اور دوسری طرف عجیب طریقے سے ہماری ورزش بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صبح کی نماز اگر ایک بندہ ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی صبح سویرے جگنے اور ہوا خوری کی وجہ سے اس کی صحت بحال ہوتی ہے، اور دوڑنے پر بھی اسلام ہمیں ابھارتا ہے، دوڑ لگانے پر ابھارتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں بازی لے گئی، اور پھر ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا تو اس وقت میرے بدن پر گوشت ہو گیا تھا، تو آپ ہم سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، یہ اس بازی کا بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن زید کے ساتھ
کشتی کھیلا اور اسے پچھاڑ دیا تھا۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے بہتر ہے اور پیارا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وفی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے۔ صحت کی بحالی میں پاکی صفائی کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس بارے میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام بدن، کپڑے اور جگہ کی پاکی پر ابھارتا ہے اور بال کو سنوار کر رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے پاس بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ اسے سنوار کر رکھے، بنا کر رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اما کان یجد ما یسکن بہ رأسہ، کیا یہ کوئی چیز نہیں پایا جس کے ذریعہ اپنے سر کے بال کو سنوار سکے؟ اما کان یجد ما یغسل بہ ثیابہ، کیا اس نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جس کے ذریعہ وہ اپنے کپڑے کو دھل سکے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کی بہت اہمیت بتاتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ معجم الطبرانی للاوسط کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہروا افنیتکم، اپنے گھر کے صحن کو صاف رکھو۔ گویا کہ گھر کی صفائی ستھرائی کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ جس نے خوشبو پر اپنے مال کا تہائی حصہ بھی خرچ کر دیا تو وہ فضول خرچ نہیں سمجھا جائے گا۔ 5 وقت کی نمازوں میں آپ غور کریں کہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے پاکی صفائی ہوتی ہے اور ظاہری جو اعضاء ہیں ان کو ہم دھل لیتے ہیں۔ مسواک کی تاکید کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دیتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کریں۔ اور جمعہ کے دن غسل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں خصال فطرت ہیں، یعنی کچھ فطری کام ہیں جنہیں کرنا بہت پسندیدہ بتایا گیا ہے اور ان پر ابھارا گیا ہے، جس میں سے ناخن تراشنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ہے، مونچھ تراشنا ہے۔ تو یہ اس لیے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جا سکے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے بطور مذاق کے کہا تھا، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فخر کے طور پر لیا کہ اجل ہاں بالکل، ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، زندگی گزارنے کا پورا سسٹم بتا دیا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور کچھ آداب بھی بتائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں گزارا ہے۔ اسلام نے پاکی اور صفائی کا اتنا خیال کیا کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں حاضر ہونے سے بھی منع کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا کہ جس نے
پیاز اور لہسن کھا رکھی ہو وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اچھا لباس پہنتے تھے اور اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ ایک دن اپنے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی کو دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اکیلے میں لے جا کر کے 1000 درہم دیتے ہوئے تاکید کی، اپنی حالت سنبھال لو، درست کر لو۔ اس نے کہا کہ میں تو مالدار ہوں اور اللہ کی نعمت میں ہوں، میں اس کا ضرورت مند نہیں ہوں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پہنچی؟ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمہ علی عبادہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے، اس لیے اپنی حالت کو درست کر لو۔ صحت کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں، اور اس حوالے سے بھی اسلام نے ہماری بہت رہنمائی کر دی ہے۔ چنانچہ برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غط الاناء واوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور اپنے مشکیزوں کے منہ کو بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال میں رات میں ایک بیماری اترتی ہے، ایک وبا اترتی ہے، جس برتن کے پاس سے گزرتی ہے اگر ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور جس مشکیزے سے گزرتی ہے اگر وہ کھلا ہوا ہو تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھیں، مشکیزوں کو بند کر کے رکھیں، اسلام کا یہ پاکیزہ حکم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے جو منتقل ہوتی ہے تو ایسے مریض سے اسلام ہمیں دوری بنائے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کو اسلام قبول کرایا اور کہا کہ انا قد بایعناک فرجع، ہم نے تم سے بیعت لے لی ہے، تم لوٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، بس احتیاطی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں کہا، جو منتقل ہونے والی ایک بیماری تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، کہ جب تم طاعون کے بارے میں سنو کہ کسی سرزمین میں یہ بیماری آ چکی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کسی سرزمین میں ہو اور وہاں پر یہ بیماری آ گئی ہے تو وہاں سے مت نکلو۔ یہ ہے احتیاطی تدابیر۔ صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے تاکہ صحت بحال رہ سکے۔ چنانچہ سگریٹ نوشی حرام ٹھہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سگریٹ پاکیزہ چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے خبیث چیز ہوگی، اور جو خبیث چیز ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح نشہ لانے والی ساری چیزیں حرام ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ کیسے آئیڈیل مسلمان تھے کہ شراب ان کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کی آیت اترتی ہے اور مدینہ میں اس کا اعلان ہوتا ہے تو جن کے منہ میں شراب کے بوتل تھے اس کو انہوں نے پھینک دیا اور انہوں نے اپنے مٹکے کو بہا دیا، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ اس دن مدینہ میں سیلاب آ چکا ہے۔ گویا کہ اسلام صحت کی بحالی کے لیے ان سارے کاموں سے روکتا ہے
جو صحت کو ڈسٹرب کرے. صحت میں نیند کا بھی بہت عمل دخل ہے، اسی لیے نیند بھی معقول آنی چاہیے. 8 گھنٹہ اگر ایک بندہ سوتا ہے تو عجیب طریقے سے وہ اپنی آنکھ کو آرام دے پائے گا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پتے کی ہے جو یہاں پر فائدے سے خالی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے. انسان کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے، کیونکہ اگر اسے 60 سال کی عمر ملتی ہے اور 8 گھنٹے ہی سوتا ہے تو 20 سال تک سوتا رہا. برکیف ہمیں صحت کی حفاظت کی طرف دھیان دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.